توجہ ہے میری گل وال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ وفاواں کیتیاں مدینہ پاک وال جدوں جان لگن تے پھر بھی کسی رات نو ہجرت کیتی کسی تڑکے کیتی کسی شدے لہنگیاں کیتی کسی ٹائم کسی سارے مصروف نے کافر اس ٹائم نکل گئے لیکن فاروق اعظم دی ذات سواری تیار کیتی سواری تیار کر کے تلوار لے کے پوری پوزیشن بنا کے تے سیدھا آ گئے جتھے اج حرم پاک ہے نا اتنے بیٹھے سارے چودھری کٹھے ہو کے مار کے جناب چار پائیاں تے بیٹھے جناب گپاں شپاں مار رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا او چودھری مکے دیو میں جا رہا ہوں تے جن نے اپنی بیوی بیوہ کرانی جن نے بچے یتیم کرانے تے جنوں بڑا اپنے آپ تے کمانڈ تے بڑا مان نہ بھی میں جو پتہ لگ جاندا تے میں عمر نو ڈک کے دکھاوندا مکے والے نے تے فرمایا ہمیں کسی دے ذہن چ غلط فہمی نہ رہ جائے تے میں دس کے چلیا جن نے روکنا ہے راہ آ جاوے جن نے روکنا ہے راہ میرا آ جائے گھوڑا بھی حاضر تے میدان بھی حاضر ہے اے گھوڑا تے ہے میدان آؤ میدان روکو میرا راہ مدینے ول جا رہے ہیں کسی مائی دے لال چ جرت ہی نہیں پیدا ہوئی مکے اتنے بڑے کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے سور میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن فاروق اعظم کے راہ میں کوئی حائل ہونے کی جرت نہ کر سکا اے میرے نبی دا شیر یہ میرے نبی دا کون ہے بولو نا یہ کون ہے میرے نبی دا یہ میرے آقا دے شیر ہیں جن متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق یقتق علی لسان عمر حدیث کی کتابیں بھی گواہ ہیں اور حضور صلی اللہ داتا صاحب نے بھی اس حدیث کو کشف المحجوب شریف میں بیان فرمایا کہ آقا نے فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پہ کیا بولتا ہے بول دینا کیا بولتا ہے حق مانا سچ بھی ہے تے حق مانا رب بھی ہے حق مانا سچ بھی ہے تے حق مانا رب بھی ہے حضور نے فرمایا پہلی امتاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جڑے نبی تو نہیں سی ہوندے لیکن جنہوں کلام کرتے سن گفتگو کرتے سن انہاں دے انداز گفتگو تو یہ محسوس ہوندا سی کہ جنہیں کوئی نبی خطاب کر رہا ہے جنہیں کوئی نبی کلام کر رہا ہے حالانکہ نبی نہیں سن ہوندے لیکن لب و لہجہ نبوت والا فیضان نبوت کا ان کو اتنا وافر مقدار میں حصہ ملتا تھا کہ وہ خطاب کرتے تھے بولتے تھے کلام کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نبی کلام کر رہا ہے فرمایا میری امت ایک جنا ہے جو تو بول رہا ہے تو انج لگتا ہے جنہیں کوئی نبی کلام کر رہے ہیں اور وہ نام فرمایا عمر فاروق ہے وہ نام کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تائیں کے فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی یہ اسی حدیث کا ترجمہ آپ فرما رہے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پیلا جو محبت نہ لایا جائے جان شان عدالت پیلا او سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں دے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے خطاب دا بیٹا عمر ہوندا ہیں لیکن آپ نے پھر بھی دعویٰ نہیں فرمایا یہ انہاں چ حالانکہ وصف موجود سن لیکن اعلان نہیں فرمایا کیونکہ نبوت اللہ تعالی نہیں فرمائی تے جنہاں نبی پاک فرما رہے ہیں جنہاں نوں کہ جے ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا جے ہوندا تے جڑے کانے نے اعلان کیتا ہے انہوں بندہ پوچھے بھی تینوں کی سجی جنہاں دے متعلق سرکار فرما رہے ہیں کہ جے ہوندا تے او ہوندا عمر بن خطاب تے انہوں نے جرأت نہ کیتی تے تو کون ہونا جرأت کرنے والا تو کون ہونا دروازہ نبوت نو ہاتھ پانے والا تو کون ہونا دروازہ رسالت نو ہاتھ پانے والا پتہ چلیا اے ظالم ختم نبوت کا وہ حقدار ہے اور عمر فاروق میرے نبی آقا علیہ السلام کی وہ ختم نبوت کے وفادار تھے جو اعلان نہیں فرمایا انہوں نے علیہ السلام ناز فاروق اعظم ہیں مسجد نبی بیٹھے حضور دے غلام تے سرکار داخل ہوئے باہر تے ایک ہاتھ تے سیدنا شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ہاتھ دوسرے ہاتھ تے حضور دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ ترمذی دی روایت ہے اے داخل ہوئے نا اندر ہائے ہائے حضور نے صحابہ والے لے کے آئے
کہ صحابہ نے سرکار والے ویکھیا اے صحابہ دی مجلس بیٹھی نا حضور دے صحابہ بیٹھے مسجد تے حضور داخل ہو رہے نے تے انہاں دوواں دے ہاتھ حضور دے ہاتھ نے تے سرکار نے انہاں ول ویکھیا انہاں نے سرکار ول ویکھیا اے حضور ول ویکھ کے مسکرا پے تے سرکار انہاں ول ویکھ کے مسکرا پے میرے آقا علیہ السلام نے انہاں ول ویکھیا نا تے ویکھ کے فرمایا کی ویکھدے پے فرمایا جنہیں اج تواڈے سامنے آیا ہے نا جنہیں میں آج تواڈے سامنے آیا ہاں قیامت والے دن بھی مصطفیٰ دے آن دا انداز نہیں ہوئے گا ہائے 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 قیامت والے دن بھی مصطفیٰ کے آنے کا انداز یہی ہوگا آقا نے فرمایا جب قبریں کھلے گی اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا قبریں کھلے گی میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق بھی کھلے گی پھر میرے فاروق بھی کھلے گی فرمایا پھر اہل بقیع اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے پھر جنت المالا والے کھڑے ہو جائیں گے فرمایا لوگوں یاد رکھنا جیسے آپ مصطفیٰ تمہارے سامنے آیا ہے قیامت والے دن بھی ان کا ہاتھ بھی ان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھوں میں ہوگا میں مصطفیٰ تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا یہ انداز ہوئے گا حضور دے یہ انداز ہوئے گا بدبختاں نوں انہاں دے جنتی ہون دی شک پہ گیا تے انہاں دے مسلمان ہون دی شک پہ گیا جنہاں دی جنتی ہون دی ضمانت سرکار بھی دین تے مولا علی بھی دین مولا علی بھی دین ترمذی علماء جان دے تھوڑے واسطے عرض کر رہے ہیں ترمذی کی روایت ہے اور راوی دو ہیں اس حدیث کے یہ مشکات المصابیح میں بھی روایت ہے حضرت انس بن مالک کہ دوسرا میں دوہرا مزہ آیا کہ دوسرے راوی مولا علی نے حضور نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا اے جنتی بابیاں دے سردار نے اے جنتی بابیاں دے بولو تے صحیح بابے یہ جنتی بابوں کے بزرگوں کے سیدہ وہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ شباب عربی زبان میں جوانی کو کہتے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے اب یہاں پر بھی ایک سوال آ جاتا ہے اکثر و بیشتر بعض لوگ کبھی جنت میں تو بوڑھا ہی کوئی نہیں ہوگا سانو چاہے تک مولوی آئی ہو جنت بکھائی سی جہاں سے کوئی بڑھا ہونا ہی نہیں کہ تسی کہہ رہے ہو جنت بھائی جو یہاں سے جوانی کے عالم میں جائیں گے دنیا سے علماء نے یہ تطبیق بیان فرمائی دونوں روایات میں فرماتے ہیں کہ دنیا سے جوانی کے عالم میں جائے گا ان جوانوں کی سرداری مولا حسن اور مولا حسین کے سپرد ہے اور جو یہاں سے بزرگی کے عالم میں جائے گا ان کی سرداری سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ نے سپرد فرما دیا ہے فرمایا الا النبیین والمرسلین سوائے نبیوں اور رسولوں کے اول سے لے کے آخر تک او باب آدم علیہ السلام دے وقت تو لے کے آخری ٹائم تک جتنے بھی جنتی بزرگ ہوں گے انہاں دی سرداری انہاں شیخین مکملی والے دے عطا فرما سکتے انہیں حدیث کون روایت کون کر رہے ہیں مولا علی کون کر رہے ہیں مولا سارے بولو نا مولا مولا علی تے مولا علی نو مولا بڑن دی سب تو پہلے مبارک کون دے رہے ہیں مولا علی نو مولا بڑن دی سب تو پہلے مبارک نے دیتی ہے یہ تے ایویں کہہ جاندے نا پورا بھی یاد ہے آواز آئی کہ بھی آواز آئی 10 کی بھی آواز آئی راوی دا نام لینے دے تے ظالم نے علی مومنہ کا مولا ہے بھائی علی مومنوں کا مولا تو ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے لیکن راوی کا مرو نام بتاؤ کہ وہ کون راوی ہے جس نے یہ روایات بیان کی کہ علی مومنوں کا مولا ہے وہ کون سے راوی ہیں یہ آواز آئی راوی آتا ہے راوی کا نام لو راوی وہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرمایا تھا بس بس لقا یا علی بن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلم اے علی بن ابی طالب تجھے مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مسلمانوں کا مولا ہے یہ فاروق اعظم مبارکہ دے رہے ہیں تو لہٰذا بات وہی ہے جو حضرت صاحب نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک ہی شعر میں پورا عقیدہ اہل سنت بیان فرمائی کہ حضور کے گھر والوں کے بھی غلام بن جاؤ اور گھر والوں کے بھی غلام بن جاؤ اہل سنت کا عقیدہ یہ بڑا نازک سا عقیدہ ہے اس کو ایک چوکاں تے پھٹیاں تے بیان کرنے والا نہیں ہے
میں بڑی حساس گل چھوٹی جی کر کے میں ختم کر رہا ہوں. یہ بیٹھکاں تے چودھریاں تے ڈیریاں تے بیٹھ کے جڑی ویلے بندے بیٹھے ہوندے نا، وہ کہنے چلو مسئلے بیان کر لیجیے تھوڑے جی مسئلے بیان کرنا. کس کی حساسیت کا کسی کو الا ماشاء اللہ علم ہوگا. عوام الناس میں علماء تو جانتے ہیں عوام الناس میں کہ یہ کتنا حساس عقیدہ ہے اور کتنا نازک عقیدہ ہے. مضبوط بھی بڑا ہے لیکن مضبوط ہونے کے نال نازک بھی بڑا ہے. میاں بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے فرمایا ایک دوسرے کا لباس میں، ایک دوسرے کا یہ لباس. کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ نازک بھی نال کنا ہے، کتنا حرفاں تے ہی کھڑا ہے. نہ بولن کی دیر تے ہاتھ نہیں لا سکتا. بولو تے صحیح کسی تو ہونے گھبرا گئے اسے گل کی پتہ نہیں کی بڑا لگا ساڈے نال. یعنی کہ میری مثال دی ہے میں نے یہ کہ یہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک ہے. اہل سنت کا عقیدہ بھی اسی طرح تلوار کی تیز دھار کی طرح ہے. تسی ذرا سجے پاسے ڈگمگا کے نکل گئے، خارجیت والے پاسے چلے جاؤ. اہل بیت کے معاملے میں اگر تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی غلطی ہوگی ادھر نکل گئے. صحابہ کے معاملے میں غلطیاں شروع کر دی، ان پر کان تشنیع اور جناب والا طرح طرح کے الزام تراشیاں اور دیگر باتیں کرنی شروع کر دی تو رافضیت کی جانب چلے جائیں گے. تو لہذا فلاح اور بہتری اور ہماری نجات بالکل سیدھا چلنا ہے.